کے تعلق سے بات کریں. دوبارہ یشوع کی کتاب کھولیں، اس کے 24ویں باب میں آئیں. یشوع 24ویں باب میں آئیں ذرا. یہ محض سنیے گا نہیں، یہ ہر اس باب کے لیے آج کا کلام ہے جو مسیح سے دور ہے، اس باب کے لیے جو غیر ذمہ دار ہے، اس باب کے لیے جو لاپرواہ ہے. اگر آپ کو آج کے کلام کی سمجھ آ گئی تو آپ دنیا کے کامیاب ترین شعبے ہیں. اگر آپ کو آج کی بات سمجھ آ گئی. یشوع 24 باب اور اس کی 15ویں آیت میں ایک بڈھا عمر رسیدہ ضعیف شخص یہ بات کر رہا ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے تعلق سے. ایک بڈھا ضعیف آدمی، عمر رسیدہ آدمی بنی اسرائیل قوم کے سامنے یہ بات کرتا ہے، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو کریں گے خدا. خدا نے انسان کو بنایا کس لیے؟ اپنے لیے، کہ تم میری عبادت کرو، عبادت کرو میری. اور جو باپ عبادت نہیں کرتا اس کی نسل بھی نہیں عبادت کرتی. اگر آپ عبادت نہیں کرتے تو تواریخ میں لکھا ہے وہ خدا کے غضب کے نیچے رہتا ہے. خدا کے غضب کے نیچے وہ رہتی ہے فیملی جو خدا کی عبادت کرنا پسند نہیں کرتا. آج ہم کچھ 6 باتوں پر غور کریں گے، اور یہ 6 باتیں ایک باپ کے اندر ہونی چاہیے. اگر وہ ایک کامیاب باپ بننا چاہتا ہے تو اس کو ان 6 باتوں کو سننے کی ضرورت. نمبر 1 رسولوں کے اعمال، اس کا 16 باب اور اس کی 30 آیت. پہلی بات ہے کہ باپ کو نجات یافتہ ہونا چاہیے. باپ کو نجات یافتہ ہونا چاہیے. نجات یافتہ سے مراد ہے گناہوں کی معافی کا یقین. خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھل کر صاف ہوا ہوا شخص، اس کو نجات یافتہ کہتے ہیں. یہ نہیں گرجا چلے گا تو شراب بھی پی لی، گرجا چلے گا تو سگریٹ بھی پی لی، وہ نجات یافتہ نہیں ہے، وہ ریاکاری ہے. نجات یافتہ شخص کے لیے باپ کے لیے پہلی بات اعمال 16 باب اور اس کی 30 آیت. یہ ایک باپ پولس رسول سے سوال کرتا ہے. یہ ایک باپ پولس رسول سے سوال کرتا ہے، میں کیا کروں کہ کیا پاؤں نجات. ایک سوال کرتا ہے ایک باپ پولس رسول سے کہ میں کیا کروں کہ میں بھی تیری طرح کیا پاؤں نجات پاؤں. اس نے کیا کہا؟ آیت 31 میں خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ کیا پائے گا. سنو کے آواز خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، آسمان تلے ایک ہی نام ہے. کون سا نام؟ یسوع نام، جو سب ناموں سے. نجات یسوع مسیح کے علاوہ آپ کو کوئی ہستی نہیں دے سکتی. لوگ سمجھتے ہیں اتوار کو گرجے چلے گئے، دعا کر لی، کلام پڑھ لیا، ہدیہ دے دیا، نجات یافتہ. آپ کو گناہوں کی معافی کا یقین ہونا چاہیے. آپ کو مسیح کے خون سے دھل کر صاف ہونا چاہیے. اگر آپ مسیح کے خون سے دھلے ہوئے نہیں ہیں آپ نجات یافتہ نہیں ہیں. اور اگر آپ نجات یافتہ نہیں ہیں تو آگے آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے عذاب پیدا کر رہے ہیں. اگر آپ نجات یافتہ ہیں، نجات یافتہ طریقہ کیا ہے؟ مطلب آدمی کس طرح نجات میں؟ یونا کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی آیت 6. یونا 3 باب اور اس کی آیت 6. یہ طریقہ یہاں پر لکھا ہے کہ نجات کیسے ایک باپ پا سکتا ہے. یونا 3 باب اور اس کی 6 آیت لکھا ہے، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی. کون سی خبر؟ کون سی خبر؟ کہ 40 دن کے بعد تیرا گھر برباد ہو جائے گا. یہ باپ کے کان میں بات پہنچی.
خدا نے اپنے خادم کے وسیلے ایک باپ کے کان میں بات پہنچائی، 40 دن کے بعد تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ اب جب اس کو خبر پہنچی تو اس نے کیا کیا؟ کیا کیا اس نے؟ دیکھیں اس نے کتنے کام کیے۔ کاش آج کا باپ یہ کام کر دے۔ نمبر 1 اس نے تخت چھوڑ دیا۔ نمبر 2 بادشاہی لباس اتار دیا۔ نمبر 3 زمین پر بیٹھ گیا، دوسروں کے لیے نمونہ بن گیا۔ ہمیں کئی دفعہ خدا سمجھاتا ہے لیکن ہم وہی کے وہی، ہماری آنکھوں کے سامنے گھر برباد ہو جاتا ہے لیکن کس سے مس نہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھروں کو بچانا ہے تو تخت چھوڑے، اکڑ چھوڑے، اپنی میں چھوڑے اور یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ گالیاں دینا بند کر دے، فلمیں دیکھنا بند کر دے، نشہ کرنا بند کر دے، بیوی پر ظلم کرنا بند کر دے، ہر طرح کی برائی بند کر دے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ نجات نہیں پا سکتے۔ لوگ سمجھتے ہیں سب کچھ کر لے، گرجے چلے جائے، صاحب پورا ہو جائے۔ یہ کہا کلام مقدس میں لکھا؟ ایسی تو بات کہیں نہیں لکھی۔ یاد رکھیں اگر آپ کا گھر برباد ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ، باپ ذمہ دار ہے۔ اور آج کے باپ کس پہ الزام لگاتے ہیں؟ بیویوں پہ الزام لگاتے ہیں، تیری وجہ وہ سر تو آپ ہیں، خدا نے تو کمانڈ آپ کو دی ہے، خدا نے سربراہ تو آپ کو ٹھہرایا ہے، الزام عورتوں پہ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ تو بک جس گھر کا سربراہ نجات یافتہ نہیں وہ بیوی بچوں کے لیے لعنت کا باعث ہے۔ آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نجات یافتہ توبہ کریں، مسیح پر ایمان لائیں، گناہوں کا اقرار کریں، اس کو ترک کریں، خدا پر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا۔ 3 باب یونا اس کی 10 آیت کیا لکھا؟ جب خدا نے آسمان سے دیکھا کہ یہ باپ بدل گیا اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کیا کیا؟ لکھا اس عذاب کو جو اس گھر پر نازل کرنے کو تھا، خدا کیا آیا؟ کتنے باپ ہیں جو تیار ہیں آج کہ وہ اپنے گھروں کو بچائیں؟ نکلے نشے کی دنیا سے، نکلے فلموں کی دنیا سے، حرام کاری ریاکاری سے نکلے، اپنی بیوی بچوں کے لیے مسیح پر ایمان لائیں، آپ کا گھر بچ جائے گا۔ دیکھیں جب خدا نے آسمان سے زمین پر دیکھا کہ بدل گیا باپ تو خدا نے اس گھر پر کیا کیا؟ یہی باپ رسولوں کے بعد 16 باب اور اس کی 34 آیت، یہ خبر جب نینوا کے بادشاہ کو پہنچی تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ پالوس کو کہتا ہے مجھے بتا میں کیا کروں، کس طرح تیری طرح میں بھی نجات یافتہ ہو سکتا، مجھے خدا نے کس طرح موت کے منہ سے نکالا، مجھے بتا میں کیا کروں۔ پالوس نے کیا کیا؟ ایمان لا خداوند یسوع پر، تو تو اور تیرا گھرانہ، صرف تو نہیں، جہاں تو مسیح پر ایمان لائے گا وہاں تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا۔ کتنا ضروری ہے کہ ایک باپ مسیح کا بن جائے۔ آج باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں مرکز 9 باپ، جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، بالغ نہیں ہوتے، اگر وہ دکھوں میں سے گزر رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ کی وجہ سے، آپ سمجھ لیں آپ کی وجہ سے آپ کے بچے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ مرکز اس کا 9 باپ اور اس کی 23ویں آیت۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو یسوع مسیح کے پاس لے کر جاتا ہے اور اپنے بیٹے کی کہانی سناتا ہے کہ بچپن سے میرا بچہ جو ہے وہ بڑے دکھ میں ہے، جب بدرو کا دل کرتا ہے اس کو آگ میں پھینک دیتی ہے، جب دل کرتا ہے پانی میں پھینک دیتی ہے، یہ بڑی فضیلت ہے۔ اب اس باپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا بچہ آپ کی وجہ سے دکھ اٹھا رہا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو سمجھایا
کہ جناب آپ کی وجہ سے آپ گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ توبہ کر لیں آپ کا بچہ بچ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ارد گرد خاندانوں میں کئی بچے چھوٹے مر جاتے ہیں اور لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ایدی لکھی ہے نہیں سے، یہ اکثر لوگ ایک فکرہ استعمال کرتے ہیں ایدی لکھی ہے نہیں سے، پھر ایک اور بات کہتے ہیں پتہ نہیں شاید انہیں ماننا ہی ہے نہیں سے۔ ایسے نہیں، خدا کہتا ہے میں تیری شریک حیات کو تجھ سے لے لوں گا اگر تو میرا بندہ نہیں بنے گا۔ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہا ہے، ہماری آنکھیں نہیں کھلی، ہم مست ہیں اپنے گناہ۔ یہ باپ کا بیٹا دکھ اٹھا رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آیا۔ یسوع مسیح نے سمجھایا کہ تیری وجہ سے تیرا بیٹا کیا اٹھا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ مرکز 9 باب اس کی 24 آیت میں لکھا، اس نے کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ میری وجہ سے میرا بچہ دکھ اٹھا رہا ہے، کہنے لگا خداوند یسوع میں ایمان لاتا ہوں میرے بیٹے کا علاج۔ تو بیٹا کیا ہو گیا؟ آج آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، اگر آپ کے چھوٹے بچے مصیبتوں میں دکھوں میں ہیں آپ کی وجہ سے، آپ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر خدا دوسرا راستہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری بات، پہلی بات جو ہم نے دیکھی کہ ایک باپ کو کیا ہونا چاہیے، زور سے بولے، نجات یافتہ۔ گرجا نہیں جانے والے کو نجات یافتہ کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے، اس کو نجات یافتہ۔ جو مسیح کے خون سے دھل کر صاف ہو جائے وہ نجات یافتہ۔ دوسری بات، باپ کا کام ہے کہ وہ گھرانے پر نگاہ بھی رکھے، یہ دوسری بات ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت، پیدائش 2 باب اور اس کی آیت 15۔ دیکھیں جو سربراہ ہوتا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ ایک باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ بولے تو صحیح، ایک باپ کا کیا کام ہے؟ شادی کرا کے بس بچے پیدا کر لے، بس یہ کام نہیں ہے اس کا۔ سنیں، کئی باپ اندھے بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 15ویں آیت میں خدا نے آدم کو کہا 2 کام کرنا، باغ کی باغبانی اور نگہبانی کرنا۔ آدمی کا کام ہے، باپ کا کام ہے کمانا۔ جو باپ نوکری نہیں کرتا، جو باپ محنت نہیں کرتا، جو باپ بیوی بچوں کے لیے نہیں کماتا، 2 تسنیکیوں 3 باب اس کی 4 آیت میں 10 آیت میں لکھا ہے، 2 تسنیکیوں 3:10 میں لکھا ہے جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانا بھی نہ کھائے، روٹی کھانے کا بھی اس کو حق نہیں ہے۔ ایک باپ کو محنت کرنی چاہیے۔ دیکھیں ایک وقت آتا ہے جب باپ محنت کرنے کے قابل نہیں رہتا، وہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ بوڑھا ہو جائے۔ تو جس باپ نے کبھی کام ہی نہ کیا، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، عورتوں کو ہی بازاروں میں چل تو گلیاں میں جا، تو روٹا دے، چل تیرا کام ہے تو تکے کھا، بیوی کو لگا دیتے ہیں پور گھر میں بستر میں کلوٹے بدلتے رہتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے ایسے آدمی کو روٹی کھانے کا حق نہیں ہے، وہ کھانا بھی نہ کھائے جو مرد کماتا نہیں۔ عورت خدا نے آدم کو کیا دی ہے؟ مددگار دی ہے، مددگار ہے، وہ نوکری کرنے کے لیے نہیں دی، مددگار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ کام کرے تو وہ کرے، یہ اس پر لازم نہیں، وہ آپ کی معاون ہے، آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے دی گئی۔ لیکن کئی آدمی اس کو آگے لگا دیتے ہیں، خود گھر میں چوڑے ہو کے بیٹھے ہیں۔
خوف کریں خدا. اور کئیوں کی کیا عادت؟ پیدائش 3 باب اور اس کی پہلی 2 آیت. کئی نوکریوں پہ لگے رہتے ہیں، صبح شام کام کام کام. وہ کیا سمجھتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے تو بڑی برکت دے رہا. خدا برکت نہیں دے رہا، شیطان آپ کو خدا سے دور دے. اگر آپ خدا کے لیے وقت نہیں نکالتے، اگر آپ کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں ہے، تو صاف واضح بات ہے آپ ابلیس کے ہاتھ کے نیچے اس کی مرضی سے زندگی بسر کریں. کام کام صرف کام نہ کریں. کبھی گھر میں بھی جاتے ہیں، کئی آدمیوں کو پتہ نہیں ہوتا گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ایک دفعہ ایک باپ باہر کے ملک میں گیا. ظاہر ہے لوگ اسٹرگل کرتے ہیں اور ان کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیوی بچے کیا ہوں، خوشحال اور اچھی زندگی بسر کریں. وہ باہر گیا کمانے کے لیے، اور اس نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے پیسے بھیجنے شروع کر دیے، اس کو دبا دیا. اور پیچھے سے بیوی اتنی آزاد ہو گئی کہ اس نے غیر مرد کو کیا بنا لیا، آدمی کو پتہ ہی نہیں، وہ نوٹ بھیج دیا. ایسے آ رہے ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، بچے بھی جوان گھر میں ہیں. اس نے غیر قوم کے شخص کو بھائی بنا. اس بھائی نے ٹھیک موقع دیکھ کر ایک وقت آیا اس کو اپنی بیوی بنا لی. کیوں؟ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے. کمانے میں نہ لگ جائے، کمانے میں نہ لگ جائے، پیچھے بھی دیکھیں. ہمیں چیزوں کو پتہ نہیں، ہمیں تو اس وقت پتہ لگتا ہے جب ہمارے سر سے پانی گزر جاتا. واپس آیا، اس بندے کو پتہ لگا اور وہ واپس آیا. یہی کچھ پیدائش 3 اس پیچھے بھی شیطان نے کی. خاموشی سے آیا، یہ ابلیس خاموشی سے آیا. دیکھتا بندہ گھر میں نہیں ہے، کمانے میں لگا ہوا ہے، وہ اس کو پیچھے اور چکر بنا دیا. اسے کیا کیا؟ اسے دیکھا آدم تو کمانے میں لگا ہوا ہے، یہ موقع اچھا. خاموشی سے آیا، اسے کیا کیا؟ ہوا کو بہکایا اور گھر کو برباد کر کے وہاں سے وہ شخص واپس آیا. پتہ نہیں کیسے پتہ لگ گیا. بچے اس کو ماموں کہتے تھے، بیوی کا وہ دل پسندیدہ عاشق. بچے ماموں کہتے. آدمی آیا، اس کو پتہ لگا کہ میرے گھر میں تو کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. خیر اس کے آنے سے پہلے عورت بڑی چلاک تھی. اس نے بندے کو سائڈ میں کر دیا. یہ سارا واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں سنی بات نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کو دیکھی بات کرتا. وہ جو واپس ہے اس نے دیکھا کہ کہانی تو کچھ اور ہو گئی ہے. تب اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا؟ بولے کیا ہوا؟ وہ مر گیا، وہ مر گیا. اور زبردست وہ رب کا بندہ تھا، نیک آدمی، لیکن اتنے بھی نیک نہ ہو کہ بغیرت ہو جائے. اتنے بھی نیک نہ ہو. آنکھیں کھلی رکھیں اور دیکھیں آپ کے گھر میں کون آ جا رہا ہے. کمانے میں نہ لگے رہے سے. یہی کچھ آدم نے کیا. شیطان دبو کو آیا اور سب کچھ برباد کر کے وہاں سے کیا ہوا؟ گھر اجڑ گیا. کروڑوں روپے کا گھر لاکھوں میں بک گیا. وہ آج کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ بولیں کس کی وجہ سے؟ ایک باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے. لاپرواہ نہ بنے. یہ بھائی بنانے بند کر دیں. بھائی وہی ہے جو آپ کے جسم سے پیدا ہوا ہے، اور بہن آپ کی وہی ہے جو آپ سے پیدا ہوا ہے. نہ کو آپ کی بہن ہو سکتی، نہ کو آپ کا بھائی ہو سکتا. یہ سلسلے جو عورتیں اور آدمی کرتے ہیں نا، یہ سمجھیں کہ وہ اپنے لیے عذاب پیدا کرتے ہیں. تیسری بات،
تیسری بات، بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، یہ باپ کی تیسری ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری ہم نے کیا دیکھی تھی؟ نجات یافتہ ہونا چاہیے۔ دوسری، گھرانے کی خبر گیری کرنی چاہیے، اور شوہر کو، آدمی کو محنتی ہونا چاہیے۔ میں آج جب لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں ایئر فورس گیا، ایئر فورس سے واپس آیا، میری بیوی نے روٹی باندھی ہوتی تھی، میں لے کے نکل جاتا تھا، سراب روٹی ڈبل ڈیوٹی کرتا تھا۔ شام کو آ کے میں علامت اقبال کالج پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ میں نے محنت کی اپنی، ویلا آدمی خدا کو پسند نہیں، محنتی بنے، لیکن خدا کا ٹائم میں کبھی پیسے کو نہیں دیتا۔ اور میں نے ساری زندگی پیسے کو اس طرح دیکھا ہے جیسے لوگ ترستے ہیں، پیسہ میرے پیچھے میں آ گیا، میں کوئی پیسے کی نہیں۔ خدا نے مجھے اس قدر کثرت سے دیا ہے کہ میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس لیے ان چکروں میں نہ پڑے، اپنی زندگی میں اول درجہ کس کو دیں؟ خدا۔ تیسری بات، ایک باپ کا کام ہے کہ وہ بچوں کا کیا کرے؟ حوصلہ۔ تبارک پہلا 28 باپ اور اس کی 20 ہے۔ یا ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے۔ آج تو کئی باپ بچوں سے بات ہی سے بھائی برا تمیز سے بھی بات کرتے۔ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ اتنی روڈلی بات کریں، رف بات نہ کریں بچوں سے، پیار سے بات کریں، حوصلہ بڑھائے ان کا۔ یہ باپ جو ہے داؤد، یہ اپنے بیٹے سلیمان کو 4 باتیں کہتا ہے۔ پہلی بات کہتا ہے، آئے میرے بیٹے ہمت باندھ۔ دوسری بات، حوصلہ رکھ۔ تیسری بات، خوف نہ کھا۔ اور چوتھی بات، میرا خدا تیرے ساتھ۔ آج کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اس طرح حوصلہ دیتے ہیں۔ کئی والدین کا کیا کام ہے؟ رشتہ دار گھر میں داخل ہو جائے، ہو بس پھر تو جیسے پتہ نہیں جج آ گئے، اور جاتے ہوئے کوئی ٹرافیاں دے کے جائیں گے۔ آپ بچوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ساری عمر آپ کے ساتھ رہے۔ پہلی بات، یہ تو بچہ ہے ہی غلط، وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ دوسری بات، اس کا تو سارا کام ہی غلط۔ تیسری بات، یہ تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا۔ یہ کئی والدین رشتہ داروں کے سامنے بچوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ چوتھی بات، یہ کچن میں لڑکی چلی جائے بس پھر ایک آدھا برتن پورا کیے بغیر نہیں آتی، ذلیل کرتے ہیں والدین بچوں۔ پھر یہ نکمے بیکار بچے ہیں، مری جائیں بچے۔ آپ کو بتائیں کہ کئی دفعہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات آپ کے بچے پر کیا ہوگی؟ بری ہو جائے گی۔ کیسے؟ ہاں جی، کئی دفعہ کئی ماں باپ بچوں کو بددمائی دیتے ہیں۔ جیسے ربکا نے آپ نے بچوں کے لیے اپنے منہ سے ایک بات نکالی تھی، میں تم دونوں کو ایک ہی دن میں کیوں کھو دوں؟ اور کس کے 2 بچے ایک ہی دن میں مرے؟ اور کس کے بچے ایک ہی دن میں 2 مرے؟ ہاں جی نہیں، کس نے بولا؟ دیکھیں، پہلی بات، ربکا نے کہا میں تم دونوں کو ایک ہی دن میں کیوں؟ یہ اس کے منہ سے بات نہیں کی۔ جس دن یعقوب مرا اسی دن عیسو بھی مرا، قاہن مر گیا، حابل بھی گیا، ایک ہی دن میں دونوں بچے گئے۔ مت منہ سے ایسی باتیں نکالے بچوں کے لیے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن کے لیے آپ کے دل میں بڑی فکر تھی۔ اب آپ ان کو رشتہ داروں کے سامنے بےعزت کر رہے ہیں، کیا ملتا ہے؟ صرف ایک کام ہوگا کہ آپ کا بچہ احساس کمتری میں کچھ بھی کر لے، وہ بچہ آپ کا کبھی، پھر لوگ کہتے ہیں سارا بچہ کسی سامنے بولتا نہیں، بتھیری کوشش کرو بچہ کمرے جی
آپ نے تو اس کو ذلیل کر دیا، وہ کیسے آئے گا کسی کے ساتھ؟ تو وہ بچہ ساری عمر کیا ہوگا؟ احساس کمتری میں زندگی بسر کرے۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ امثال 22 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے حماقت بچے کے دل سے وابستہ ہے۔ حماقت ہے بچے کے ساتھ، لیکن آگے لکھا ہے تربیت کی چھڑی اسے کیا کرے گی؟ ذلیل نہ کرے بچے، بچوں کو ذلیل کرنا بند کر دیں کسی کے ساتھ، ان کی کیا کریں؟ تعریف کریں۔ کئی باپ نہیں رہتے، جانور بن جاتے، پائپ ہاتھ میں ہے وہ اٹھا لیتے، آپ شاید یقین کرے نہ کرے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک باپ کو چرپائی کے پائے سے مار کے دیکھا، ایک کو میں نے پائپ سے مار کے دیکھا، میں نے بولا بھائی جی آپ تو جلاد بن گئے، یہ ہے ہی اسلائی، یہ ہے ہی اسلائی۔ تو وہ بچے نے جب سر اٹھایا تو اس نے پہلا ہاتھ اپنے باپ کے گریبان پہ، وہ باغی ہو گیا، بھاگ گیا۔ کیا کریں؟ حوصلہ بڑھائیں ان کا، ہمت دیں ان کو کہیں میرا خدا تیرے ساتھ رہے، تسلی دو۔ یہ نہیں بچہ فیل ہوا ہے چل مکینک کو بیٹھ جا، لڑکی نے پڑھنا چھوڑ دی، سلائی سکھا دو، بیوٹی پارلر کا کام سکھا دو، ہے یہ سلائی۔ میں کہتا ہوں لڑکے پڑھے نہ پڑھے لڑکیوں کو ضرور پڑھائیں، لڑکوں کو بھی پڑھنا چاہیے، لڑکیاں ضرور پڑھائیں۔ جو ماں پڑھی لکھی ہوگی اس کا بچہ بھی ویل ایجوکیٹڈ ہوگا، جو ماں پڑھ ہوگی اس کا بچہ بھی ویل ایجوکیٹڈ۔ لیکن کئی ماں ایسے نہیں ہے۔ ڈیفنس میں ایک ماں تھی چٹی ان پڑھ، لیکن کیا بات ہے، جب اس کا ہسبینڈ کبھی میرے ڈیڈی کے پاس آتا تھا تو میں ان کی گفتگو سنتا بڑا حیران ہوتا تھا۔ وہ کیا کہتا یار میں وہ میرے ڈیڈی کے ساتھ فوج میں تھے، یار شیطن پتا ہاں دو مدے بس ایئر فورس وقت گزار، یار میری بڈی کا بڑا کام، بچے آپ بھی چٹی ان پڑھ دو۔ اور کراچی کے اے سی کا ڈائریکٹر تھا وہ، بجلی کا، وہ کس کا کمال ہے؟ ماں پڑھا دیا اس نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ گھر میں پڑھی لکھی ماں ہونی چاہیے۔ پڑھی لکھی ماں بچوں کے لیے کیا ہوگی؟ بھائی سبب۔ جو پڑھی نہیں وہ کہے گی تھا کھڑکی پاڑ کے کیا کرتا۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ چوتھی بات، بچوں کی فکر کریں۔ یہ چوتھا کام ہے باپ کے لیے کہ وہ بچوں کی کیا کرے؟ فکر۔ امثال 19 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں۔ گھر اور مال تو باپ دادا سے، گھر اور مال کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ باپ۔ وہ گھر بھی دے گا، مال بھی دے گا، اچھا بینک بیلنس ہوگا اس کا۔ لیکن یہ وہی باپ کر سکتا ہے جو مریل باپ نہیں کر سکتا، سڑیل باپ نہیں کر سکتا۔ محنتی باپ جو محنتی ہوگا وہ بچوں کے گھر کی فکر کرے، اس کے اندر یہ تڑپ ہوگی کہ میرے بچوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ، وہ سوچے گا۔ کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث۔ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں باپ کی کیا ذمہ داری؟ دوسرا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے باپ کو بچوں کے لیے جمع کرنا چاہیے۔ اب جو باپ کمائے گا نہیں تو جمع کہاں سے کرے گا؟ جو باپ کمائے گا نہیں وہ جمع کہاں سے کرے گا؟ اب کئیوں کی عادت ہے اگر ان کے پاس پیسہ آ گیا، اچھا اپنی بیوی سے مشورہ کرے گا، یار میرے پر آ جائے کہ مسئلہ چل رہا ہے، ٹریننگ نہ کرواتا ہوں، آپ کے بچے آپ کے بڑے ہو گئے، آپ ان کی فکر کریں، بہنوں بھائیوں کو پالنا شروع کر دیں گے، کئی رشتہ داروں کو پالنا شروع کر دیں گے، کئی دوستوں یاروں کو دینا شروع کر دیں گے۔ جب ان کے اپنے بچوں کی باری آتی ہے سب کو مل بیٹھا۔ ظلم نہ کریں بچوں پر، اپنے بچوں کے لیے جمع کریں مستقبل کے لیے۔ لوگ جمع نہیں کریں۔ ہمارا ایک بڑا شوق ہے ہمارا بچہ سب سے اچھا چمکتا نظر آنا چاہیے۔ کپڑے، ایسٹر کے بھی کپڑے، گڈ فرائیڈے کے بھی کپڑے، پام سنڈے کے بھی کپڑے، اور
فادر ڈے کے بھی کپڑے, مدر ڈے کے بھی کپڑے, سارے کپڑے ہونے چاہیے. ہمارے پاس ہو یا نہ ہو, لوگوں سے بھیک مانگنا قبول کر لیں گے, لیکن جمع نہیں کریں. سیکھیں تربیت. بائبل کہتی ہے کس سے سبق سیکھو, کس سے سبق سیکھو, چونٹیوں سے سبق سیکھو. آپ نے برے وقت کے لیے کیا کر دی ہے. میرا باپ اس معاملے میں بڑا کنجوس تھا, وہ پیسے کو بڑا ترتیب سے لے کے چلتا, اور جب وہ ڈیتھ ہوئی تو ان کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے, ان کے لاکر میں کتنے پیسے, ہمیں جمع کرنا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ بچے جب میں مروں گا تجھے پریشانی نہیں ہوگی, اور جب میں نے ان کا باس بولا تو 50,000 سے زیادہ کیش پڑا ہوا تھا. جمع کریں بچوں کو, جمع کریں بچوں کے مستقبل میں. اگر آپ جمع نہیں کریں گے تو جب ان کا وقت آئے گا آپ کیا کریں گے. لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے, کبھی بھائی سے مانگ رہے ہیں, کبھی بہن سے مانگ رہے ہیں, کبھی کسی سے مانگ رہے ہیں, کسی نے دے دیا کسی نے نہیں دیا, ذلیل ہو گئے سب کے ساتھ. آپ کے سامنے کوئی نہیں بولے گا, پچھو بولے گا, مانگنا رہی رہا. جمع کیوں نہیں کرتے؟ جمع پکنک مناتے ہیں لوگ, پیسے جمع ہوئے مری چلے, پیسے جمع ہوئے دبئی چلے, پیسے جمع ہوئے پکنک کر لیں, پیسے جمع انجوائے کر لیا. جمع کریں, بائبل کہتی ہے سیکھیں چونٹیوں سے. برے وقت کے لیے کیا کرتی ہے, جمع کرتی. ہم ایسا نہیں کرتے. ہم سال 13 باپ اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے گھر اور مال نیک باپ کر سکتا ہے. نیک باپ, خدا کا کلام کہتا ہے جو نیک باپ ہے وہ اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے. دیکھیں جب آپ کے بچوں کی شادیاں ہوں گی اور جب ان کے آگے سے اولاد ہوگی تو وہ کیا کہیں گے, یہ ہمارے دادے کا گھر ہے, ہمارا دادا کتنا امیر تھا, ہمیں وہ بیچارے نے دن رات محنت کر کے جوڑا, لیکن آج ہم سوچتے نہیں ان چیزوں کو. سوچیں اور اپنے بچوں کے لیے کیا کریں. جب 5ویں بات, 6 باتیں جو ہم نے دیکھنی ہے, ایک بات رہ گئی ہے. 5ویں بات, بیویوں سے محبت کرو. یہ تھوڑا سا یہ ٹاپک ذرا بندوں کو چپ کہہ دیتا ہے, کیونکہ وہ پیار نہیں کرتے. وہ صرف نکاح والے دن میں جینے مرنے کا عہد کرتا ہوں, آکڑ جائے گا سیدھا کھڑا ہوتا ہے, دکھ سکھ میں برابر کا شریک ہوں گا, اور جب دکھ مصیبت آئے 99% آدمی بیویوں سے خدمت کرواتے ہیں. 99% کتنے آدمی ہیں جو بیویوں کی خدمت کرتے ہیں. میرے سر سے درد ہوئے نہ ہو, میرا سر تو بات تھوڑا سا شرم کریں. آپ آدمی ہو کر بیویوں کو غلام بنا رہے ہیں. بائبل کیا کہتی ہے, ذرا حفظ 5 اور اس کی 24 آیت کو دیکھیں. 5ویں بات ہے یہ, حفظ 5 کی 25 میں لکھا ہے آئے شوہرو اپنی بیویوں سے کیا رکھو, محبت. غور سے سنے گا, کلام کہتا ہے آئے شوہرو اپنی بیویوں سے کیا رکھو, محبت. اچھا, محبت کرنے اور محبت رکھنے میں تھوڑا فرق ہے. محبت کرنے اور محبت رکھنے میں تھوڑا. اچھا, محبت کرنا کس کو کہتے ہیں, کوئی بتائے محبت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جی, وقتی طور سے. محبت کرنا کس کو کہتے ہیں, وقتی طور سے. اور محبت رکھنا کس کو کہتے ہیں, ہمیشہ. یہ تھوڑا فرق ہے لفظوں میں. محبت کرنا وقتی طور سے اور محبت رکھنا ہمیشہ. بیویوں سے محبت کرنا سیکھیں, رکھنا سیکھیں, کریں نا محبت. میں کہتا ہوں ایک دفعہ میں نے ایک سالگرہ تھی کسی کی, تو میں ان کی شادی کی سالگرہ تھی میاں میری, تو مجھے انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ کو دعا کرنے. اچھا, میں گیا. تو اب سنیے ذرا غور سے, جو آپ کی بیوی کے دل میں آپ کے لیے ہوگا نا وہ زبان پہ آتا ہے. تو میں نے پوچھا اتنا خوبصورت کیک جو آپ کا آدمی لایا ہوگا, اس نے کیا بولا؟ اس نے کہا گدھے کو کیا ہوگا.
یہ تو میرا بھائی ہے. بیویوں سے پیار کریں, ان سے محبت رکھیں, آپ کے لیے جان دے دیں گی وہ. خدا کا کلام کہتا ہے اے شوہرو اپنی بیویوں سے کیا کرو, محبت رکھو. کئی بار اتنی ناراضگی ہوتی ہے بات ہی نہیں کرتی, پرچی لکھ دیں گے, اے امان کیا پرچیوں پہ بات چلے گی, بچوں کے تھرو بات کریں گے. وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے حد مرنے کا وعدہ کیا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ بنا دیں. اور کیا کرتے ہیں بائبل کیا کہتی ہے؟ وائس کی کتاب اس کا 7 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ جو ناراضگی خفگی ہے نا وہ احمقوں کے دلوں میں رہتی ہے. ساری عمر کی ناراضگی نہ باندھ لیں. اور کلام کہتا ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے صلح کریں. اگر آپ نے سورج کے ڈوبنے سے پہلے صلح نہ کی تو کیا ہو جائے گا, گناہ ہو جائے گا. کئی آدمی صلح نہیں کرتے. اب ان کو یہ ہوتا ہے اگر میں نے اس کو کہہ دیا نا سوری, یہ سر چڑھ جائے, یہ سمجھے کہ ڈر گیا میرے خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. بائبل کہتی تم 2 نہیں بلکہ آپ سوچیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, آپ سوچیں میں ایک دفعہ ایک آدمی سے پوچھ رہا تھا, اس کی ڈیتھ ہوئی, تو میں نے بولا بھائی کیسا لگ رہا ہے, تو اس کے آنکھ سے موٹے موٹے آنسو گرنے شروع ہوئے. تو میں نے بولا رو کیوں رہے, ذرا سنیے غور سے. میں نے بولا رو کیوں رہے, کہہ رہا میں رو نہیں رہا ہوں, اس وقت کو پچھتا ہوں جب میں نے اس کی قدر ہی نہیں کی. میں اس کو ہمیشہ غلط ہی سمجھتا رہا, میں نے اس کو ہمیشہ غلط ہی سمجھا, لیکن آج مجھے پتہ لگا اس جیسی عورت دنیا میں کسی کی نہیں. ایک وقت ایسا بھی ہے تو کہتا میں اکیلا ہوں, میرا جینے کا کیا مقصد. عزیزو بائبل یہ کہتی ہے اے شوہرو اپنی بیویوں سے کیا کرو, محبت رکھو. یعقوب کا خط محبت میں برداشت کرنی پڑتی. اگر واقعی آپ اپنی بیویوں سے محبت رکھیں گے نا تو اس میں آپ کے اندر برداشت ہوگی, برداشت. یعقوب ایوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت. جب عورت نے آدمی کو طنز کیا, بیمار ہو گیا, سب کچھ اجڑ گیا, تو بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کیا تو اب بھی اپنی راستے پر قائم رہے گا, خدا کے خلاف کفر بخود کشی کرو مت. آدمی نے کیا ڈنڈا اٹھا لیا. آج کے دور کا اگر آدمی ہوتا نا وہ ہوگا, اس نے یہ لمبی گالیاں دینی شروع کر دی. نمبر 2 فوراً اس کے گھر پہ اٹیک. تیری ماں نے تربیت دی تھی, کروایا کیا کیا, جیسے آپ بڑے فرشتہ ہیں, ایک دم اس پہ اٹیک شروع کر دیا. اس آدمی نے کیا کیا, اس نے بھی بدتمیزی کی. بولے کیا بولا اسے, کیا بولا اسے, نادان عورتوں کی سی باتیں کیوں کرتی ہے, کیا ہم خدا کے ہاتھ سے صرف سکھ پائیں, دکھ نہیں. لاجواب کر دے بیوی, لاجواب کر دے. میں کہتا ہوں جس آدمی نے عورت کو جیت لیا اس نے دنیا جیت. پیار کرے, پیار کرے, پیار کرے. افسیوں 4 باب اور اس کی 26-27 آیت میں لکھا ہے اگر آپ بیوی سے ناراض رہیں گے تو پلیز کام کرے گا. شیطان بیچ میں آ جاتا ہے, وہ کام کرتا ہے. اس لیے عورت سے کبھی ناراض نہیں. جہاں آپ نے عورت سے ناراضگی لی سمجھ جائیں کہ ابلیس بیچ میں آ کر رہے کرے گا, کیونکہ پولس کہتا ہے کہ ابلیس کو موقع. ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھتے ہیں کہ بیویوں کو پیار کس طرح کرنا چاہیے. آئیے پیدائش کی کتاب اس کا 25 باب اور اس کی 21 آیت. یہاں پر ایک آدمی کی کہانی ہے جس کی بیوی بھانج ہے, اس کی اولاد نہیں, اور آدمی کو پتا ہے کہ میری بیوی جو ہے یہ بھانج ہے اور اس کی اولاد نہیں ہو سکتی. اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اس نے خود اپنی بیوی کے لیے خدا کے حضور دعا. آج کتنے آدمی ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے ایسے دکھ میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دعا کریں, دعا مانگے. آپ اس آدمی نے
اس شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کسی خادم سے دعا نہیں کرائی، خود دعا کی، اور خدا نے اس کی بیوی کو کیا کیا؟ ایک اور پیار کو دیا، اس سے بھی زبردست ایک پیار نظر آئے گا۔ سیموئیل پہلا 3 باب اور اس کی 8، پہلا سیموئیل پہلا باب اور اس کی آیت 8، یہاں پر ایک آدمی اور بیوی کا بڑا سپر قسم کا پیار نظر آتا ہے۔ کاش آج کے شوہروں کے اندر بھی یہ پیار آ جائے۔ بڑا مزیدار یہ واقعہ ہے۔ سیموئیل پہلا اس کا پہلا باب اور اس کی 8 ہے۔ یہ ایک میاں بیوی کے اندر گفتگو ہے، ذرا سنیے گا۔ وہ 3 باتوں سے اپنی بیوی کو تسلی دیتا ہے۔ یہ ایمان سے ذرا اپنا فیصلہ کیجیے گا کہ کبھی آپ نے اس طرح بولا جو ابھی میں بولنے لگا۔ پہلی بات، اس نے اپنی بیوی کو کیا کہا؟ تو کیوں روتی ہے؟ تو کیوں روتی ہے؟ دوسری بات، تو کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ اور تیسری بات، تیرا چہرہ اداس ہے۔ آپ ذرا ایمان سے بتائیے گا، کبھی آپ نے اپنی بیوی کو اس طرح پیار سے بولا ہے؟ کبھی آپ کیا بولتے ہیں؟ تاڑی اماں بڑے ڈرامے کر دی، سر بال نہیں دی، اے بھی ہتھوں کاڑیے میرے ٹیلر دیں دیے، میں سمجھ نہیں دیا ساریاں چلائیں۔ وہ بیچاری پتہ نہیں کتنی دکھ میں ہو کہ اس طرح کے شوہر۔ لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ شوہر جو ہے یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے تو کیوں روتی ہے؟ تو کیوں کھانا نہیں کھاتی؟ تو کیوں اداس رہتی ہے؟ میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کے اس کو تسلی دیتی ہوں۔ اگر تیرے اولاد نہیں تو کوئی بات، میں ہوں نا تیرے ساتھ، تسلی دے اپنی بیوی۔ یہ ہے محبت، یہ نیچرل پیار ہے۔ اور جب آپ یہ پیار بیویوں کو دیں گے تو رہتی دنیا تک آپ کے ساتھ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بیویاں کیوں راہ فرار اختیار کرتی ہیں؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ آدمی بیویوں کی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتا۔ دیکھیے جب وہ بیاہ کے آتی ہے، آپ کا کام ہے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا خیال رکھنا، یہ آپ کا کام، اس کی چیزوں کو مہیا کرنا آپ کا کام۔ یہ نہیں کہ اگر اس کا باپ امیر ہے تو ادھر توڑ دیا اس کو۔ یہ کئی آدمیوں کو میں نے دیکھا، بہت ایسی حرکتیں کرتے ہیں لوگ، اور یہ بڑی غلط ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، اپنی بیوی کو اپنے بدن کی مانت کیا کریں؟ پیار کریں۔ اب آئیے آخری بات، ایک باپ کا کام ہے وہ اپنے پیسے میں خدا کو شریک کرے۔ یہ آدمی کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ بائبل مقدس میں سب سے پہلے 10واں حصہ کس نے دیا؟ ایک باپ نے دیا۔ بائبل مقدس میں سب سے پہلے 10واں حصہ ایک باپ نے دیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 20 آیت۔ ابراہیم نے سب سے پہلے کلام مقدس میں 10واں حصہ خدا کو دیا، باپ نے دیا۔ اور پھر دوسری بات پیدائش 28 باب اور اس کی 22 آیت کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ ابراہیم کے پوتے نے دیا۔ پوتے نے دادا کو دیکھتے دیکھا، اسے بھی دینا شروع کیا۔ یہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی کمائی پہ برکت ہو تو لوکا 6 باب اور اس کی 38 آیت میں لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی۔ جو آدمی 10واں حصہ نہیں دیتے ان کی کمائی پہ کبھی برکت نہیں ہوتی۔ لکھ لے گئی آج، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ لکھ لیں اپنے کسی دل کے حصے پر، اس گھر میں اس خاندان میں کبھی برکت نہیں ہوگی جو خدا کا 10واں حصہ نہیں ہوتا۔ یہ خدا کے کلام کا دیا کرو تمہیں بھی کیا ہوگا؟ دیا کرو۔ آئیے ایک باپ نے خدا کو دینے کے بعد دعا کی ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی دعا کی یا نہیں کی، لیکن ایک باپ نے جب خدا کو دیا اس نے دعا کی تھی۔ تواریخ پہلا اس کا 29 باب اور اس کی 14 ہے، یہ چھٹی بات ہے۔ پہلا تواریخ 29 باب اور اس کی 14 آیت میں جب اس نے خدا کو دیا تو اس نے کیا بولا؟ میں کون؟ میں کون؟
میرے لوگوں کی کیا حقیقت کہ ہم اس طرح خوشی خوشی خدا کو دینے کے قابل ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے تو نے دیا تو میں نے تیرے دیوں میں سے تجھے دی۔ کبھی آپ نے دینے کے بعد یہ دعا کی؟ کبھی کی آپ نے؟ آپ سوچیں، امثال 10 بار 22 ہے، برکت خدا دیتا ہے اور دولت بھی خدا بڑھائے گا اور آپ کے گھر میں دکھ نہیں آتا۔ دیکھیں ہم بڑے کنجوس لوگ ہیں، ڈاکٹروں کو زیور بیچ کے پیسہ دے دیں گے، گھر کی قیمتی چیزیں بیچ کر دے دیں گے، لیکن خدا کو کبھی دینا پسند نہیں کرتے۔ خدا بھی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تو پھر خدا کیا کہتا ہے؟ یوئیل کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے نوکری ختم ہو جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے تیری نوکری لے لوں گا۔ دیا کریں خدا، دیا کریں۔ ہم خدا کو دیتے نہیں، کنجوس ہیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی اگر 50,000 کماتا ہے تو اس کی کتنی دائیں کی بنتی ہے جی؟ 5,000 خدا کو، ڈاکٹر کو 20,000 دے دیں گے، خدا کو نہیں دیں گے۔ تو خدا بھی پھر کیا کرے؟ نیچے کی کتاب اس کا پہلا باب، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، میرے ساتھ ڈنڈی مارتا ہے تو لکھا ہے پیسے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، پیسے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، گھر سے برکت چلی جاتی ہے، نقصان پر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ خدا کے ساتھ بے ایمانی کریں۔ جس دن آپ نے خدا کو دینا شروع کر دیا، برکتیں آنی شروع ہو گئی۔ یہ کلام کا بات ہے۔ دیکھیں یہ اصول ہے کہ منسٹری کس سے چلتی ہے؟ پیسے سے۔ پیسہ ہوگا تو منسٹری ہوگی، اگر پیسہ نہیں ہوگا منسٹری بھی نہیں ہوگی۔ ہمیں خدا کے گھر میں دینا چاہیے۔ چلیے آپ نہیں دینے کے قابل، دعا تو کریں، آپ دعا کریں خدا میں جو نہیں دیتے ان کے دل کو کھول، یہ تو کر سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو لوگ خدا کو نہیں دیتے ان کے پیسے گرتے رہتے ہیں، اور گرتے کیسے ہیں؟ 50,000 کا موبائل مانگنے کے لیے، 70,000 کا موبائل تھک کر یوں نکل جاتا ہے۔ دے دیں گے، رب کو نہیں دینا، لوگوں کو دے دینا۔ بے ایمانی خدا کے ساتھ بند کرے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کی کمائی پہ کیا دے گا؟ رومیو 11 باب اور اس کے آیت 35 میں خداوند فرماتے ہیں کس نے پہلے مجھے کچھ دیا؟ کس نے پہلے مجھے کچھ دیا؟ اب آپ سوچیں، آپ نے کام شروع کیا، کس نے دیا جاب آپ کو؟ خدا نے آپ کو کام دیا۔ اب آپ کا کیا کام ہے؟ اس میں سے خدا کو دیں۔ لیکن جب آپ نہیں دیں گے تو آپ کی کمائی پر کبھی بھی برکت نہیں۔ آخری بات، ایوب 41 باب اور اس کی 11 ہے، ذرا غور سے سنیے۔ جب ایوب کا بہت کچھ نقصان ہو، بیڑے مر گئی، سارے جانور ختم ہو گئے، گھر برباد ہو گیا، بچے چلے گئے، تو وہ خدا سے گلہ کر رہا ہے ان چیزوں کا۔ خدا نے اس کو کیا کہا؟ خدا نے اس کو کیا کہا؟ ایوب کی کتاب، ایوب اس کا 41واں باب 41 41 باب اور آیت اس کی 11۔ یہ جب ایوب خدا سے گلہ کرتا ہے تو خدا اس کو ایک بات سمجھاتا ہے، ہو سکتا ہے ہماری بھی سمجھ میں آ جائے۔ کس نے مجھے پہلے کچھ دیا کہ میں اسے ادا کروں؟ یہ خدا ایوب کو سمجھا رہے ہیں۔ ایوب 41 باب کی 11 آیت میں کس نے مجھے پہلے کچھ دیا کہ میں اسے ادا کروں؟ جو کچھ سارے آسمان کے نیچے وہ میرا۔ خدا نے ایوب کو سمجھایا کہ جناب کب کچھ ملا اور میرے دیوں میں سے تم مجھے دیتے کون سا احسان کرتا؟ سو جو باپ کمائی میں سے نہیں دیتا اس کی
कमाई पे कभी करते हो। बच्चे बीमार रहेंगे, घरों में से बीमारी नहीं जाएगी, चीज़ें गिरती रहेंगी, इधर से नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, आप तो नहीं लेंगे। अक्लमंद लोग जो है वो सबक सीखते हैं। इसलिए ना करे कि आपको आज ये बात समझ आई। पहली बात हमने क्या सीखी, जल्दी से बता। पहली बात हमने सीखी कि एक बाप को क्या होना चाहिए, उसे मसीह के खून से धुलकर साफ होना चाहिए, गुनाहों की माफ़ी का यकीन होना चाहिए और पुराने सारे काम उसको बंद करने चाहिए। नंबर 2, घराने पर निगाह रखे, वो कमाने में ना लग जाए, वो घर की जिम्मेदारियों को महसूस करे। तीसरी बात, बच्चों को हौसला बढ़ाएं, रिश्तेदारों के सामने जलील ना करें, हौसला बढ़ाएं। चौथी बात, बच्चों की जिम्मेदारी की फिक्र करें, उनके लिए कुछ जमा करें ताकि कल उनके पैसा काम आ सके। पांचवी बात, बीवियों से मोहब्बत करें। मोहब्बत करने और रखने में मैंने फ़र्क बताया। मोहब्बत करना वक्ती तौर से है और मोहब्बत रखना हमेशा के लिए। पांचवी बात, छठी बात जो हमने देखी वो है अपने पैसे में खुदा को शरीक करें। खुदा आपको इस कलाम के वसीले दुआ करें।